بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ فاصلے نفرتوں کے۔ محبت ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، ایک ایسے تقدس کا نام ہے، مگر اس کہانی میں ایک ایسی لڑکی جس نے محبت کی توہین کی، ایک ایسی لڑکی، ایک ایسی لالچی لڑکی جس نے محبت کا مذاق اڑایا۔ کہانی بہت خوبصورت، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ارباب ہے۔ میرے گھر میں میرے ممی پاپا، میرے 2 چھوٹے بھائی جو ابھی زیر تعلیم ہیں، میری ایک بہن، اس کی شادی ہو چکی تھی، میرے پاپا کے 2 ریسٹورنٹ، وہ بہت بزی رہتے تھے، ماموں ان کا بھرپور ساتھ دیتے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ میری ایک خالہ زاد کزن اریکا، وہ بھی میرے ساتھ اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ انوشا جو میری بیسٹ فرینڈ اور جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ آہت جو میرا بیسٹ فرینڈ۔ زندگی گزر رہی تھی۔ انوشا کو میں اپنا لائف پارٹنر مان چکا تھا، مگر ابھی میں نے ممی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ انوشا بہت خوبصورت۔ انوشا سے چھوٹی 2 بہنیں اور اس کے بابا جو اب بیمار تھے اور ریٹائر ہو چکے تھے۔ انوشا بھی میرے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ زیادہ تر وقت میرا انوشا کے ساتھ ہی گزرتا۔ لائبریری میں بھی ہم اکٹھے ساتھ ہی بیٹھتے۔ آہت جو میرا بیسٹ فرینڈ۔ اریکا میری کزن جب بھی میرے سامنے آتی، نہ جانے مجھے دیکھتے ہی نروس ہو جایا کرتی تھی۔ انوشا اسے دیکھتے ہی ہمیشہ یہ کہتی، بھائی کباب میں پلیز ہڈی نہ بنا کرو، اگر تمہیں بک بھی لینی ہے تو پلیز تمہارا خالہ زاد کزن ہے، گھر چلی جایا کرو، ابھی ہم بزی ہیں۔ اور جیسے وہ جھپسی جاتی۔ بہت خاموش رہنے والی اریکا میری کزن، ہم لوگ ساتھ ہی اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ انوشا سے میں بے پناہ محبت کرتا، ہمیشہ کہتا، انوشا کیا تم بھی مجھ سے اتنے ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں؟ آف کورس، کیوں نہیں، میں بھی تمہیں اتنا ہی لائک کرتی ہوں، مگر تم بہت زیادہ ہی سیریس نہیں ہو رہے ہو؟ ہاں انوشا، میں نے فیصلہ کیا ہے، یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد میں ممی سے ذکر کروں گا کہ وہ تمہارے گھر میں تمہارا رشتہ لے کے آئیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں نے کب منع کیا؟ ہر وقت انوشا کو شاپنگ، گفٹس کی ضرورتیں پڑتی اور وہ مجھے بول دیتی، آج مجھے لے چلیں، آج مجھے شاپنگ کرا دیں۔ میں اس کا خیال کرتا تھا کہ اس کے بابا کی کوئی جاب نہیں تھی، اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اس کی ہیلپ بھی کرتا، اسے اپنا لائف پارٹنر مان ہی چکا تھا۔ کبھی گولڈ کی کوئی چیز دیتا، کبھی اسے گفٹ دیتا۔ اسے نئی سے نئی چیزوں کا بہت شوق تھا، کبھی بیگس لا کے دیتا۔ انوشا کی ہر ضرورت کو میں نے پورا کیا، اس کا خیال کرتا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن آہت مجھ سے کہنے لگا، ارباب میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ارباب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں انوشا ٹھیک لڑکی نہیں ہے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم انوشا کے بارے میں؟ یار پلیز بات کرو، مگر اس طرح کی انوشا کے خلاف میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کروں گا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، انوشا کے بارے میں نے کچھ جانا ہے، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور ہمارا اس طرح جھگڑا ہو گیا۔ یار میں نے اسے کسی کے ساتھ دیکھا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو تم انوشا پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میں نے دیکھا ہے، تمہارا جنون اور پاگل پن میں دیکھ رہا ہوں، مگر انوشا ٹھیک نہیں ہے ارباب۔ اور ہمارا اتنا جھگڑا ہوا کہ ہماری اس کے بعد بات چیت بند ہو گئی، لیکن میں ارباب سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ جس دن میں پروف لے کر آؤں گا تمہیں میری بات کا یقین ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ بیتا اور اس کے بعد ایک دن پھر آہت میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، ارباب یہ دیکھو، یہ میرا کزن ہے،
اس کے ساتھ انوشا کی پکسس دیکھو کتنی کلوز ہے یہ. اور جب اس نے پکسس دکھانا شروع کی اور اس نے بتایا یہ روہیل میرا کزن جو انوشا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، بہت ویل سیٹ فیملی ہے، اور انوشا کے بارے میں وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ بس میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو یہ تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں. تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا نا، تم میرے بھائی اور میرے دوست ہو، میں تمہارا برا کبھی نہیں چاہوں گا. یہ ہے انوشا کا اصلی روپ. یہ دیکھو یہ ساری پکسز. روہیل اسے گفٹ بھی دیتا ہے، اسے شاپنگ کراتا ہے، ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے، بہت بری طرح اس کی چال میں پھنس چکا ہے. یہ سنتے ہی میں جیسے کہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے دوست، تم ایک غلط لڑکی کے انتخاب میں پھنس چکے تھے. انوشا تمہاری غلطی ہے، وہ صحیح لڑکی نہیں ہے، اور اب تمہیں اسے فالو کرنا پڑے گا. تم اس کا گھر تو جانتے ہو نا؟ ہاں ہاں، میں نے اس کا گھر دیکھا ہے. تو بس ارباب تھوڑی سی محنت کرو، اسے فالو کرو، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، اور میں بھی تمہیں انفارمیشن لا کر دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. اور اس دن میں جیسے ٹوٹ کے بکھر چکا تھا، تیزی سے گھر کی طرف چلا گیا. اس رات میں روتا رہا. مجھے یقین نہ آ رہا تھا. 3 سال میں انوشا کی محبت میں گرفتار رہا، اور انوشا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دھوکا. ایک ایسا فریب، لالچی لڑکی جسے میں گفٹ دیتا رہا، شاپنگ کراتا رہا. اس رات میں بہت ڈسٹرب رہا. کچھ دن تک میں انوشا کو فالو کرتا، کبھی اس کے گھر کے کونے میں گاڑی لے کے کھڑا ہو جاتا، لیکن میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. ایک دن میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنے ایک دوست کا ویٹ کر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے سامنے سے انوشا ایک لڑکے کے ساتھ دکھائی دی. اس لڑکے کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے اور وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے. انہیں دیکھتے ہی جیسے میں نے اپنا منہ پیچھے اس طرف کر لیا اور میں انہیں دیکھ رہا تھا. ان لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کیا. میں دیکھتا رہا اور میں نے چھپ کر ویڈیو بنائی، اور وہ انوشا کی ہاتھ کی ایک فنگر پر رنگ پہنا رہا تھا. یہ منظر دیکھ کے جیسے میرے حواس وہ ہو گئے. مجھے یقین آ گیا کہ انوشا ایک چال باز لڑکی تھی، دھوکہ دے رہی تھی. یونیورسٹی میں سبھی بہت اچھے، سبھی سے ہماری دوستی تھی، مگر انوشا اس حد تک جا سکتی ہے؟ سب لڑکیاں بہت اچھی تھیں. میں نے یہ دیکھا اور ویڈیو بنائی، اور وہ بیٹھے ہی رہے. انہوں نے ساتھ ڈنر کیا، کچھ گفٹس تھے وہ اسے دے رہا تھا. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. یہ منظر دیکھ کے میرا دوست آنے والا تھا. میں نے اس کو کہا یار میں بزی ہوں، ہم کل ملتے ہیں، اور میں گھر کی طرف چل دیا. اگلے دن آہت کے پاس گیا اور اسے ساری چیزیں بتائیں اور ویڈیو دکھائی. تو اس نے کہا تم نے تو یہ دیکھا ہے. میں نے ساری انفارمیشن پتہ کر لی ہے. 2 جگہ میں نے معلوم کیا ہے، میرے دوستوں نے پتہ لگایا انوشا کا 2 لوگوں سے اور کہیں افیئر چل رہا ہے. یہ فراڈ ہے، یہ صرف پیسہ لیتی ہے، لالچ کرتی ہے، اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. او مائی گاڈ، میں ایک ایسی لڑکی کی طرف بھاگتا رہا، اس سے محبت کر بیٹھا. میں غلط تھا. میں ایک دم بیٹھ سا گیا. یار اپنے آپ کو سنبھالو ارباب، زندگی ابھی بہت لمبی ہے. انوشا نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں. اس کی ایک بار میں انسلٹ کروں گا. بالکل تمہارا حق بنتا ہے، رائٹ ہے، کرنا. لیکن آج میں تمہیں ایک اور بات بتانے چلا ہوں. میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، دماغ سن تھا. تمہیں پتہ ہے کنزا اریکا کی کتنی اچھی بیسٹ فرینڈ ہے. ہاں ہاں، کنزا اور اریکا کی تو بہت اچھی دوستی ہے. اور تمہیں پتہ ہے اریکا سے میری بھی اچھی دوستی ہے، ہم لوگ ساتھ ہی اسٹڈی کرتے ہیں، بک وغیرہ لینی ہوتی ہے کبھی. ہاں ہاں بالکل. کیا ہوا؟ اب جو میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سنو. اریکا جو تمہاری کزن ہے، برسوں سے تم سے محبت کرتی آ رہی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کنزا نے مجھے خود بتایا. وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہاری رسپیکٹ کرتی ہے، تمہارا احترام کرتی ہے، مگر کبھی تم سے بول نہ پائی. تمہیں یاد ہوگا جب بھی تمہارے سامنے آتی تھی نروس ہو جاتی تھی. لیکن تم تو غلط راستے پر چل دیے. ایک ایسی لالچی لڑکی
کنزا نے مجھے بتایا وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ تم انوشا کو لائک کرتے ہو تو اس نے اپنی محبت وہیں دبا دی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور پھر تمہارے اپنی کزن خالہ زاد کزن ہے۔ یاد رکھنا ارباب، محبت اور سچی محبت کرنے والے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ سچی محبت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اس کی قدر کرو اریکا کی۔ اور یہ سن کے میں ایک دم خاموش ہو گیا، ٹوٹ تو چکا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میں تم سے پھر ملوں گا، یار میری بات پر غور کرنا۔ گھر چلا گیا، سوچتا رہا ساری رات۔ بہت سی باتیں اریکا کی یاد آتی تھیں جب جاتا تھا خالہ کے یہاں، ہر بات۔ یونیورسٹی کے پل یاد آئے، وہ مجھے دیکھتے ہی ایسی ہو جاتی، نروس، آنکھیں جھکا لیتی تھی۔ 2 دن کے بعد انوشا سے ملاقات کی، اسے بلایا۔ وہ سمجھی کہ شاید میں اسے شاپنگ کرانے لے جاؤں گا۔ پھر میں نے کہا، انوشا یہ تھا تمہارا روپ، یہ دیکھو پکسس، اور آہت نے جو پکسس مجھے سینڈ کی تھی وہ بھی دکھائی، تو یہ روپ تھا تمہارا۔ چلو اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، 2 4 باتیں ہنس کی کیا کر لی، تم تو میرے گلے کا ہار ہی بن گئے۔ کہاں انوشا اور کہاں تم، دیکھی ہے کبھی اپنی رنگت؟ شٹ اپ انوشا، لاکھ درجے تم سے اچھا ہوں، میرا دل بھی صاف ہے، میری محبت بھی پاک تھی۔ اس محبت کو جو تم نے کیا ہے نا، میرا خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، میں تو بس ٹائم پاس کر رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے تمہاری اصلیت، کبھی اپنی شکل میرے سامنے نہ لانا۔ اب جو فاصلے تمہارے اور میرے درمیان ہوئے ہیں نا، یونیورسٹی ختم ہو جائے میں انتظار کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ نفرتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، فاصلے نفرتوں کے۔ میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں، میری زندگی میں کبھی دوبارہ آنے کی کوشش نہ کرنا اور اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے بھی تم سے کوئی محبت نہیں ہے، میں سمجھ چکا ہوں کہ میں غلط راستے کی طرف چل دیا تھا۔ میری ممی مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ اریکا بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے اپنی بہو بناؤں گی، مگر تم نے مجھے اپنے جال میں ایسا الجھایا تھا، تمہاری محبت میں ایسا گرفتار ہوا تھا کہ جانے انجانے میں غلطی کر بیٹھا۔ محبت کی تھی میں نے تم سے، لیکن آنکھیں کھل گئیں۔ تم چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، کبھی اپنی شکل نہ دکھانا، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ تم سے 2 4 باتیں کیا کرنی، تم تو میرے گلے ہی پڑ گئے۔ انوشا اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ، لیو می الون۔ میں تنہا رہنا چاہتا تھا، چاہ کر میں بیٹھ گیا ایک جگہ۔ اس دن میرا بالکل دل نہیں تھا، نہ میں کلاس لی میں نے، خاموشی سے میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں گھر چلا گیا۔ 2 3 دن کے بعد جب یونیورسٹی آیا تو اریکا کو دیکھا، اسٹڈی کر رہی تھی لائبریری میں، بیٹھ گیا اس کے پاس جا کر اور اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر پڑی۔ ارباب آپ آئیے بیٹھیے۔ ہاں میں پڑھ رہی ہوں جی، بس تھوڑی تیاری کر رہی تھی، ایگزام بھی قریب ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ اریکا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی مجھ سے؟ جی بولیے۔ وہ مجھے دیکھ کے نروس ہو جایا کرتی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو انوشا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو اریکا، مجھے سب کنزا نے آہت کو بتایا، آہت نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، مگر مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ میں ایک ایسے سائی کی طرف چل دیا، ایک ایسی فلرٹ لڑکی انوشا جس نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا، اور پھر میں اسے سب کچھ بتا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہ روئیں، نہ روئیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ انوشا نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا، اچھا وہ آپ کی آنکھوں سے پٹی کھل گئی، میں تو آپ کے راستے میں کبھی نہ آتی۔ کاش تم مجھ سے کہہ دیتی کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ زندگی کے سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ کیا میری زندگی کے سفر میں میرے ساتھ چلو گی؟ میں تمہیں اپنا لائف پارٹنر چن رہا ہوں۔ انوشا میری غلطی تھی،
میں سمجھ ہی نہ پایا کہ اصل ہیرا تو تم تھی. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. میں تمہاری طرف دیکھتا تھا مگر انوشا اس طرح میرے ساتھ کرتی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کی محبت پہ گرفتار ہو گیا. میں بہت جلد ممی کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا. ممی کی تو اولین خواہش ہو تمہاری خالہ کہتی ہیں کہ اریکا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور اب یہ خواب ممی کا پورا ہو جائے گا. اور اس کی آنکھیں جھک رہی تھیں. اب تھوڑا سا مسکرا دو اریکا. اریکا میں نے تمہیں ہرٹ کیا، اس کے لیے سوری. نہیں نہیں، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں. آپ کو کیا پتا کہ میں آپ سے محبت کرتی تھی؟ خاموش محبت. آپ کو کیسے پتا چلتا؟ آپ تو انوشا کی محبت میں گرفتار تھے. اب ہم زندگی کے سفر کو بہت خوبصورت سٹارٹ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا زندگی بھر ساتھ دو گی. دو گی نا؟ ضرور. اور اس نے مجھے بہت اچھی سی دعائیں دیں اور کہا بھول جائیں انوشا کو جس سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تم مجھے ہمیشہ خوش رکھو گی نا؟ انشاءاللہ. یونیورسٹی اور اس پڑھائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے ممی سے ذکر کیا. پیپرز ہمارے ہو چکے تھے، رزلٹ کا انتظار تھا. ممی نے خالہ کے یہاں جا کے اریکا کا رشتہ میرے لیے مانگا. خالہ جان بھی بہت خوش ہوئی. ہماری بہت دھوم دھام سے انگیجمنٹ ہوئی. 1 سال کے بعد ہماری شادی ہو گئی. آج ہم اپنی زندگی میں بے پناہ خوش ہیں. نفرت کرتا ہوں انوشا کے سائے سے بھی میں. آہت سے پتہ چلا تھا 2-3 سال بعد انوشا نے بھی شادی کر لی تھی. میری شادی کو تو 4 سال گزر گئے، اور شادی کے 6 مہینے بعد ہی اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا. بہت پچھتاتی ہے. آہت کو ملی تھی ایک دفعہ، کہتی تھی میں نے ایک ایسے انمول ہیرے کو ٹھکرایا تھا. اور باپ کو زندگی میں ٹھوکر لگ گئی. جاب کرتی ہے، اب اپنے گھر کو چلا رہی ہے. ایک بہن کی شادی کر دی، گھر کا بوجھ اٹھاتی ہے، معافیاں مانگتی ہے. مگر آہد اسے بتا چکا ہے کہ ارباب کو اپنی صورت کبھی نہ دکھانا. امید کرتی ہوں آپ سب کو میری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے. اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ محبت کرنے والے دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں ہزاروں میں، اور کم بھی ہوتے ہیں. مگر سچی اور لگن اور اچھی محبت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جیسے کہ اریکا نے خاموش محبت کی، ارباب کی زندگی میں جب آئی تو اس کی زندگی ہی بدل دی. اور ارباب ایک ایسے سائے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ایک ایسے فراڈ، ایک ایسی انوشا کے پیچھے. محبت ہمیشہ دیکھ کے کی جائے، سمجھ کے. پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں دھوکہ مل جائے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے نصیب میں دیا ہے وہ آپ سب کو ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ضرور سب کے نصیب اچھے ہی بنائے ہوں گے. دھوکہ اور فریب سے اللہ تعالیٰ سب کو دور رکھے. جیسے کہ ارباب نے انوشا سے ایک دھوکہ کھایا. سب کے دامن میں ضرور کوئی نہ کوئی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوں گی، اور وہ انہیں ضرور ملیں گی. جس طرح ارباب کو ملی صبر، اس نے صبر کیا. انوشا نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور صبر کا پھل اسے کیسا ملا؟ اریکا کی صورت میں. ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ. آپ سب کے ساتھ مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ. اللہ حافظ.